سکردو کے ایک جج صاحب واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی فزکس کر رکھی تھی اور وکالت کے پیشے سے منسلک تھا۔ انتہائی زرخ تھا، بات انتہائی مدلل کرتا تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ میری وہاں پوسٹنگ کے دوران میں نے اسے کبھی کوئی کیس ہارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں اس کی سچائی کا اتنا گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے میں فیصلہ سنا دیتا تھا اور میرا فیصلہ ٹھیک ہوتا تھا۔ وہاں تعینات پر جج ہی ان کا گرویدہ تھا۔ پوری عدالت میں سب ہی اس کا احترام کرتے تھے۔ بعض موقعوں پر ججز صاحبان اس سے کیس ڈسکس کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ میں اتنا اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس فیلڈ میں آنے اور پھر جج بن جانے کی اہلیت ہونے کے باوجود وکیل رہنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب تھے۔ ان کی اولاد میں بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بٹے پر محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کی۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی، وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئی، جبکہ میری خالہ کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی۔ میرے نانا نے بٹا سے قرض لے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کی۔ میری والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میرے نانا کی قرض اتارنے میں مدد کی، مگر پھر میرے والد صاحب نے ان کو منع کر دیا تو میرے نانا خود ہی قرض کے عوض مزدوری کرنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میری خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کئی بار مار پیٹ کر کے میری خالہ کو گھر سے نکالا گیا، پھر گاؤں والوں کی مداخلت سے ان کو راضی کر کے بھیجا گیا اور تیسرے مہینے پھر وہ سسرال والوں کے ہاتھوں مار کھا کر والد کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والے ان کو لے کر گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی کہ گھر کے سارے اخراجات میرے نانا اٹھائیں گے۔ میرے نانا بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہوتے گئے اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی صبح کو جب وہ سائیکل پر جا رہے تھے تو گنے سے بھرے ٹرالے کے نیچے آ گئے اور اس دنیا سے وفات پا گئے۔ جب میرے نانا فوت ہوئے تو تب بھی مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کے قرض ادا کیے، ان کی تجہیزوں تک فین کا انتظام کیا۔ اس معاملے میں میرے دادیال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی نہیں۔ نانا کی وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میری والدہ سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ کریں۔ میری خالہ نے انکار کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی، مگر نہ تو ان کو ان کا سامان واپس کیا گیا اور نہ ہی زیور، بلکہ ان کا حق مہر بھی نہ دیا گیا۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا اور قانون طاقتور کی باندھی ہے۔ میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا مگر اپنا حق نہ لے سکے اور پھر خالہ ہائی کورٹ میں کیس سنوائی کی پیشی کے بعد واپس آئی اور خود سوزی کر لی۔ ان کی تجہیزوں تک فین بھی میری والدہ کے ذمہ تھی۔ میری والدہ نے یہ کام بھی بخوبی کیا مگر بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ گیا، یہاں تک کہ میری کامیابی پر میری والدہ خوش نہ ہوتی۔ تو یہاں تک کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میرے دور پار کے سارے رشتہ دار خوش ہوئے مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے اس رات مسلے پر بیٹھے دعا مانگی، اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا کہ آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے۔ میری والدہ نے مسئلے کو طے کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔
میں نے وجہ پوچھی تو میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا نہیں، تو میری والدہ نے جواب دیا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں تھے تو وکیل نے جسم کا تقاضا کیا تھا۔ میری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس دن میرے دل میں خواہش آئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو پیسوں کے عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوم کو انصاف چھین کر لے کر دے گا۔ مگر میں کبھی تمہارے والد اور تمہارے ڈر سے اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکی۔ میری والدہ نے بات مکمل کر کے رونے لگی تو میں نے ان کے قدم چومے اور وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی وکیل بنوں گا، اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میرے اس فیصلے سے تمام فیملی ممبر اور دوست احباب حیران تھے، مگر میں اپنی ماں کی خوشی میں خوش تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔